و شاداب باغ تھا جس کے بیچوں بیچ شفاف پانی کی ایک نہر جاری تھی اور وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی جابر اور بد اتوار شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ ایک روز حضرت غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہر سے غسل کیا اور حوض کے کنارے نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک میرا حافظ و ناصر، نگہبان و مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم سبزوار باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حوض سے چلو میں پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹ مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑا، رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، پھر آپ ہی کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر اس نے ظلم و زور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطینی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ ایک نگاہ میں حاکم سبزوار کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ واقعی اللہ والوں کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ ولایت نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر کے انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگان دین نے اپنے کردار و عمل سے کفر شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت بے شمار غیر مسلموں کو اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء سید الاشفیاء وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹی صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم و شان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنہ 537 ہجری بمطابق سنہ 1142 عیسوی میں سجستان یا سستان موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجم الطرفین یعنی حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے مشہور و معروف القاب معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا شمار سنجر کی عمرہ و رؤسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔
نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی یعنی پانی سے چلنے والی چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اللہ پاک کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست و بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانو بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کے ولی کو اس نوجوان باغوان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی، تل یا سرسوں کا پھوک یا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق کے نیچے اترا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ، اساتذہ، ماں باپ، کوئی عالم دین یا پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی و اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس صفت سے محروم ہوتا ہے بسا اوقات وہ ان نعمتوں کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یقیناً ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے۔ جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا، اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے اس ضمن میں 3 احادیث مبارکہ سنیے اور عمل کا جذبہ پیدا کیجیے۔ نمبر 1، 2 جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ نمبر 2، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے۔ بڑے جتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا، کروں چھوٹے بہن بھائی پہ شفقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ تحصیل علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا
حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جانوے تلمج طے کیا، یعنی شاگردی اختیار کی، اور پھر انہی کے شفقتوں کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیرآباد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے حاذق ماہر طبیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ اب آپ نے مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخ رکھتے سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشا پور صوبہ خراسان رضوی ایران نے نواحی علاقے ہاروان سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت عثمان ہاروانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہرہ سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عموماً جس طرح ہر شاگرد کی آرزو ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ پاک کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ جس وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ پاک کے ہر ولی کے قدم پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خوفناک جادوگر کے صفحہ 2 پر تحریر فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، نیشاپور، تبریز، اوس، اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں ولی اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معلی میں حضرت غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مزارات پر حاضری دی۔ استراباد میں حضرت علامہ شیخ نصر الدین استرابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ اسی سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ 40 دن مراقبہ بھی کیا اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔ گنج بخش سے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما، یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ والوں کے حالات زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی زندگی کے معمولات اور روزمرہ کی عادت احکامات رب ذوالجلال اور سنت رسول بے مثال کے عین مطابق ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اسی کا مظہر ہے۔ آئیے آپ کی چند عادات مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل تھا اور اس میں بھی کئی پیبند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیبند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخشتے تھے۔ آج ہمارا کپڑا تھوڑا سا پھٹ جائے تو نیا آ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں دیکھیے، جب کپڑا پھٹ جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس میں پیبند لگایا کرتے تھے۔ اور خواجہ غریب نواز کا عالم یہ تھا کہ وہ پیبند ہوتا نا کہ وائٹ ہے تو وائٹ میں لگائیں گے، وائٹ، وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، جیسا بھی کلر ملا جو میسر آیا اس کو پیبند میں یوز کر لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے، ان کی خبرگیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس
ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق و عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا، البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے، خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگوں، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صفات خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان بھائی کا بھید نہ کھولنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ پاک اس کا راز ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو بادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس طرف پیر و مرشد شیخ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، پس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا، جن کی ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کی سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق کے ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اکبر و سجادہ نشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً لکھ لیا کرتے۔ یوں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی۔ آئیے اس گلشن اجمیری سے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ رات کو با طہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ پاک اسے بخش دے، یہ با طہارت سویا تھا۔ نمبر 2، نماز
ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 4، مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ پاک کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ نمبر 5، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، اس کو غور سے سنیے گا، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے جو اپنا سراؤنڈنگ ہے، آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے، اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے ہمیں کہ ہمارے دوست جو ہیں یا ہم جہاں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کا یہ ماحول کیسا ہے، کیا ان کا انداز ہے، کیا یہ نمازی ہیں، کیا یہ خوف خدا رکھنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ غور کر لیں کہ کیا ہم یہ جو گروپ ہمارا ہے کیا یہ درست ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا جو دوست ہو، اگر دوست ہمارا ایسا ہو کہ دوست کو ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ پاک یاد آ جائے۔ وہ دوست ایسا ہونا چاہیے جب ہم گناہ کی طرف جائیں تو وہ ہمیں بچائے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے تو اس سے باز آ جا۔ ایسا دوست ہونا چاہیے جو ہمیں نماز کے لیے مسجد میں لے کے جائے، نہ کہ وہ دوست جو بولے آؤ چلو موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ آج کل فیشن چلا ہوا ہے، مطلب 2-4 دوست رہتے ہیں، ایک ہی جگہ میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں اور بس چلا رہتا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ کیا کیا بولتے رہتے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ مطلب کچھ دماغ آؤٹ ہو گیا ان لوگ کا۔ اگر کوئی غور سے دیکھے گا جو نہیں جاننے والا وہ سوچے گا کہ ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے اور یہ کچھ باتیں ایسی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جو سراؤنڈنگ ہے، ہمارے جو فرینڈ سرکل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ آج کے دور پہ دیکھیں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ابھی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں آپ خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی کا بیان سن رہے ہیں۔ ہوتا ہے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہوں گے، لیکن مسجد میں بیٹھنا نصیب کس کو ہوا؟ ہم سب کو ہوا، کیونکہ ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے وہ خوف خدا والے ہیں کہیں نہ کہیں، جو ہمیں اس ماحول سے وابستگی ہماری بنی ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں ہمیشہ کہ اپنے جو دوست، اپنا جو سراؤنڈنگس ہے اس کا جائزہ لیں اور اچھے دوست بنائیں۔ نمبر 6، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ نمبر 7، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح اور تواضع زمین کی مانند۔ فقر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ پاک کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں اور آشائشوں کو چھوڑ کر تبلیغ قرآن و سنت میں گزار دیتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں بطور انعام آخرت میں تو بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص و کرامات عطا فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ پاک نے بے شمار کرامات سے نوازا رکھا تھا۔ آئیے ان میں سے چند کرامات سنتے اور اپنے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت کو مزید اجاگر کیجیے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بےکش پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاش کے پاس قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2 میں ایک
خواجہ غریب نواز کا کرامت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا، تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ یکایک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہاروانی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید معلومات کے لیے ایک رسالہ ہے جادوگر، خوفناک جادوگر۔ اس رسالہ کا مطالعہ کریں گے تو خواجہ غریب نواز کے جو کرامات ہے وہ سب آپ کو وہاں جاننے کو ملے گا۔ جیسے کہ وہ تالاب ہے نا آنا ساگر، اس کا پانی یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ راجہ کے جو سپاہی ہوتے ہیں منع کیے کہ مسلمان آئیں گے یہاں پانی کو ناپاک کریں گے۔ ان کا سوچنا یہ تھا کیونکہ اس ٹائم ہندوازم یہاں پہ رائج تھا۔ تو تالاب آنا ساگر آپ جب اجمیر گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، بڑا ساگر ہے ایک، ساگر ان دا سینس وہ لیک ہے ایک۔ تو اس پہ کیا ہوا، جب نہانے یا پانی لینے کے لیے گئے تو ان لوگ پرمیشن نہیں دیا اور وہاں سے ان کو واپس کر دیا۔ تو آ کے انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گزار ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ایک پیالہ دیتے ہیں، تو جا کے پانی لے کے آ جاؤ خواجہ کے حکم سے۔ اوپر پانی لے کے آتے تو پورا جو ہے پونڈ ہے لیک وہ پورا سوکھ جاتا ہے۔ تو ایسے کرامات ہیں۔ پھر وہ بہت منت کرنے کے بعد پھر اس کو پور کیا جاتا ہے۔ تو وہ کتاب رسالہ اگر آپ پڑھیں گے بہت سارا اس میں آپ خواجہ غریب نواز کی کرامات آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ خوفناک جادوگر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی سب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب سنہ 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجر شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امنڈ آیا، کیونکہ حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ پاک کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس ہمارے ملک کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان میں ہیں، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت تزک و احتسام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں عاشقان رسول بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا
اور کہتا خواجہ آگن یعنی اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلن لگتی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا۔ خواجہ ہند ہو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کے بارے میں سنا کہ کس طرح ایک ولی اللہ کے ادب کی برکت سے آپ کے دل کی دنیا بدلی۔ آپ نے وراثت میں ملنے والا باغ اور دیگر سامان راہ خدا میں صدقہ کر دیا اور خود حصول علم دین کے لیے راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد مرشد کامل کی جستجو میں خواجہ عثمانی ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے اور 20 سال تک ان کی صحبت میں رہ کر وہ مقام حاصل کر لیا کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہند کی ولایت عطا فرمائی۔ آپ کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر لاکھوں غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک عادات میں سادگی، کم کھانا، پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، عفو و درگزر کرنا، نیز مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور ان سے خوب محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حسن سلوک کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1 فرمایا ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ نمبر 2 فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قرآن و حدیث میں مرتلقاً رشتہ داروں اور ذابل قربا یعنی قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حسن سلوک کرنے میں والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں: ہدیہ و تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی کام میں مدد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب درود پاک پڑھا رہے ہیں۔